السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں حلیمہ کو سب کچھ بتانے کے بعد صوفیہ خنجر دیتے ہوئے کہتی ہے یہ لو اور مجھے مار ڈالو، اگر مجھے تم مار ڈالو گی تو شاید تمہارے اندر کا ایک حصہ بہتر محسوس کرے۔ یہ کہتے ساتھ وہ خنجر حلیمہ کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اور مزید کہتی ہے مار ڈالو مجھے مار ڈالو۔ حلیمہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے آپ نے مجھ سے میری زندگی چھین لی، کیا یہ سب انتقام کے لیے تھا؟ صرف انتقام کے لیے؟ آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ صوفیہ کہتی ہے میرے احساسات حقیقی ہیں۔ جواباً حلیمہ کہتی ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، مگر صوفیہ اسے کہتی ہے حقیقی ہیں پوئنہ، تم میری بیٹی ہو۔ حلیمہ چلاتے ہوئے کہتی ہے آپ جھوٹی ہیں جھوٹ بول رہی ہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی صوفیہ کھانستی ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والا خون رومال کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے خالہ آپ کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے نہ تم اور نہ خدا مجھے معاف کرے گا، میں نے سوچا کہ میں تمہارے ساتھ لمبی زندگی گزاروں گی لیکن خدا نے ایسا نہیں ہونے دیا، میری سزا بہت پہلے لکھی ہوئی تھی، پوئنہ میں مر رہی ہوں، مجھے حکیموں نے بتایا ہے کہ میں بیمار ہوں اور زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ بہت غمگین ہو جاتی ہے۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب سرداران اور سپاہیوں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دو سمتوں سے مل کر آگے بڑھیں گے، ایک طرف جس نے ہمارے دلوں کو چھیدا، یہاں پہ موجود بازنطینی چوکیاں، دوسری طرف گلاڈیوس کا امدادی یونٹ۔ تو سردار کوجا کہتے ہیں یہ دونوں کام کافی زیادہ مشکل ہیں عثمان صاحب، ہمارے منصوبے کا کیا ہوگا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارا منصوبہ مکمل ہوگا، پریشان نہ ہوں۔ اب رحان اور علاؤالدین، جیرکتے اور بران، تم لوگ مل کر بازنطینی چوکیوں پہ حملے کرو گے، تم یہاں دو سمتوں سے داخل ہوگے اور اس مقام پر جو کوئی بھی ہے اس کے لیے قبرستان بنا دو گے۔ رحان کہتا ہے حضور یقیناً چوکی پہ حملہ کرنا آسان نہیں ہے لیکن آنے والی امدادی فوج کا سامنا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ تو علاؤالدین کہتا ہے تو اس لیے یا بھائی کو یا مجھے اپنے ساتھ آنے دیں، وہ کتے بڑی تعداد میں آئیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، میرا فیصلہ حتمی ہے، کوجا سردار اور حسن بھی، ہم ایک ساتھ چلیں گے۔ سپاہیوں تم کندھے سے کندھا ملا کر اس فریضے کو سر انجام دو گے، یہ مت بھولنا اس راستے پر یقیناً شہادت ہے، غازی بن سکتے ہو لیکن وہ جو آزادی کے لیے نہیں جیتا وہ قید میں ہی مر جاتا ہے۔ اب چلو جنگ مبارک ہو۔ بورسا میں لوگ چار گلاڈیوس اور صوفیہ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے جیسا کہ ہم نے سنا آپ نے احسن بیکے اور سارگون دونوں کی لاشیں الجیتو خان کو بیچ دیں لیکن آپ نے عثمان سے بدلہ نہیں لیا، یہ بہت بڑی توہین ہے۔ تو لوکچار کہتا ہے خاتون عثمان کی فکر نہ کرو، عثمان اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہے، وہ جلد ہی الحانی سلطنت کا غضب دیکھے گا۔ گلاڈیوس کہتا ہے عظیم الجیتو خان کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے کہ عثمان اس کے سامنے کھڑا ہوگا، لیکن کچھ ہے جو ہمیں پریشان کرتا ہے، تمہاری فوجیں سردی علاقوں میں کب آئیں گی؟ تو لوکچار کہتا ہے ہم اپنے انتقام نہیں چھوڑیں گے، وہ تمام مخلوقات جو ہمارے خلاف کھڑی ہوں گی مر جائیں گی۔ اب تمہارے لیے ایک پیشکش ہے، خانوں کے خان عظیم خان الجیتو خان، وہ تمہارے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر صوفیہ اور گلاڈیوس بہت خوش ہوتے ہیں اور گلاڈیوس کہتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ موسیقی کی طرح محسوس ہوتا ہے، عثمان کا دشمن ہمارا دوست ہے، عظیم رومی سلطنت الجیتو کے ساتھ اتحاد قائم کرے گی، فکر نہ کرو۔ تو لوکچار کہتا ہے اعلیٰ میں خوش ہوا، تم نے مجھے بہت خوش کیا۔ تو صوفیہ کہتی ہے ترکوں کے خلاف جو جنگ تم لڑو گے ہم تمہارے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اور لوکچار کہتا ہے نہیں، ہمارے ساتھ نہیں خاتون۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے اور مزید کہتا ہے ہمارے ساتھ نہیں، ہماری خدمت میں، اب گلاس میں مشروب ڈالو۔ صوفیہ حیرانگی سے پوچھتی ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو لوکچار کہتا ہے الحانی سلطنت اپنے لیے دوست نہیں ڈھونڈتی، ہم جو ہماری بات مانیں اور ہمارے سامنے جھک جائیں اور ہمارے سامنے سر جھکا لیں ایسے خدمت گزار چاہتے ہیں۔ یہ سن کر صوفیہ اور گلاڈیوس کو بہت غصہ آتا ہے اور لوکچار مزید کہتا ہے تم بورسا ہمارے حوالے کرو گے۔ صوفیہ کھڑے ہو کر کہتی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ تو لوکچار تخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ہمارا مقصد مغرب کی تمام سرزمینیں ہیں۔ صوفیہ اسے مارنے کے لیے چھری اٹھاتی ہے تو گلاڈیوس اسے روک دیتا ہے اور لوکچار مزید کہتا ہے اگر تم ہماری بات نہیں سنتے تو عظیم الجیتو خان خود آئے گا، سب سے پہلے عثمان اور پھر وہ تمام محلات جن پر تم بھروسہ کرتے ہو، تمہیں ان دیواروں تلے زمین بوس کر دے گا۔ گلاڈیوس شدید غصے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے عظیم رومی سلطنت کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اور لوکچار کہتا ہے جھکو گے، ہمارے عظیم خان اتنے زیادہ سخی ہیں کہ تمہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیں گے، تمہیں اپنی مرضی کی تجارت بھی کرنے دیں گے، یہاں تک کہ تم اپنا مقام بھی برقرار رکھ سکتے ہو جہاں تک اس محصول کا تعلق ہے جو ہم تم پہ عائد کریں گے، بورسا کے لیے ادائیگی الحانی حاکم کے حوالے کر دو گے۔ تو صوفیہ کہتی ہے ہمیں میدانوں کے آوارہ خانہ بدوشوں کے ساتھ الجھا رہی ہو۔ تو لوکچار کہتا ہے جو ہمارے سامنے آئے گا ہمارے تابع نہ ہوا تو اسے کچل کر گزر جائیں گے، تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، سوچو اور فیصلہ کرو، کیا تم جینے کا انتخاب کرو گے یا مرنے کا؟ یہ کہتے ساتھ ہی لوکچار چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد گلاڈیوس صوفیہ سے کہتا ہے احسن بیکے اور سارگون کو مار کر تم نے ہمیں ایک بڑے مسئلے میں الجھا دیا ہے صوفیہ، اب ہمارے سامنے صرف عثمان نہیں ہے بلکہ الحانی ریاست بھی ہے۔ تو صوفیہ کہتی ہے میں جب تک زندہ ہوں میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی، میں اسے کبھی اس کی اجازت نہیں دوں گی، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہتے
साथ ही सोफिया आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ शदीद धुंध में हैरिस सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इस इलाके बुलंदी पर से उस्मान साहब सामने आते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, रुक जाओ, एक और कदम मत उठाना। उन्हें देखकर हैरिस तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, ये उस्मान है। उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुम चलते रहे तो अपनी जान इजराइल के हवाले कर दोगे। हैरिस कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हमें रोक सकते हो? फिर उसके साथ मौजूद कमांडर कहता है, मैं तुम्हारी खाल उतार कर उसे अपनी तलवार की म्यान बनाऊंगा उस्मान। इसलिए में सरदार कोजा सामने से सिपाहियों और सदरान के साथ उनका रास्ता रोक लेता है और बुलंद आवाज से कहते हैं, मेरी तरफ देखो, बेड़िया अकेला नहीं है, बेड़िया बेवकूफ भी नहीं है। उस्मान साहब कहते हैं, सरहद को मेरी कब्र बनाने के लिए बहुत से लोग यहाँ आए हैं, लेकिन उनका अंजाम एक जैसा था। अब तकलीफ उठाने की बारी तुम्हारी है। यह सुनते साथ ही हैरिस कमांडर और सिपाहियों के साथ सरदार कोजा की जानिब भाग पड़ता है। उस्मान साहब के हुक्म पर सिपाही उनके सामने गोले बरसा देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ंतीनी सिपाही कई गज दूर जा गिरते हैं। अगले लम्हे सरदार कोजा सिपाहियों के साथ उनके साथ जा टकराते हैं और उस्मान साहब भी आगे बढ़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि एक पहाड़ी पर उरहान और अलाउद्दीन बाज़ंतीनी चौकी के पास घात लगाए बैठे होते हैं। उरहान कहता है, मैं बाईं तरफ देखता हूँ और तुम दाईं तरफ देखो, हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। उरहान बुरहान के साथ आगे बढ़ते साथ ही काफरों पे तीर बरसा देता है। अलाउद्दीन भी दूसरी तरफ से उनका सफाया कर रहा होता है। तीरों की आड़ में आकर बहुत से काफिर मारे जाते हैं। तीरंदाजी के बाद उरहान अपने साथियों के साथ तलवारें लेकर टूट पड़ता है। बाज़ंतीनी आनन फानन करते ही चले जाते हैं। एक तरफ से उरहान और दूसरी तरफ से अलाउद्दीन उनका सफाया कर रहा होता है। उरहान कहता है, सिपाहियों, इनका दिफा टूट चुका है, अपनी पूरी कोशिश करो। तो बुरहान कहता है, चौकी गिर जाएगी और फतह हमारी होगी इंशाअल्लाह। एक बाज़ंतीनी सिपाही क्योमास को जमीन पे गिराकर उसे ढाल से पीटना शुरू कर देता है, मगर क्योमास पलट के उस पर टूट पड़ता है। इसलिए में बुलंदी पर से ग्लाडियोस सिपाहियों के साथ सामने आता है। उरहान और अलाउद्दीन मैदान में मौजूद तमाम काफिरों का सफाया कर देते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।